الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المقيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسوله سيد الأتقياء والأسقياء مولى المبادئ إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصحابه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب معنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. صدق عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات. چودہ سو پینتالیس کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا میں ہمیں سید الشہداء کے حوالے سے مجالس شروع ہیں. یہ مجالس 61 ہجری میں شروع ہو گئی تھی اور تا قیامت جاری رہے. یہ مجالس جب دربار یزید میں نہیں رک سکا تو کسی بھی دور میں بدترین حالات میں کبھی رک نہیں سکتے. حکومت کی طرف سے جو اس پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں سے تاکید کروں گا ماسک والا کا استعمال سینیٹائزر کا سب استعمال کرتے رہیں. الحمدللہ ہم قانون کے پابند ہیں اور ہماری قوم پوری دنیا میں معروف ہے کہ ہم نہ کبھی دہشت گردی کرتے ہیں نہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن ہمارا محمد و آل محمد پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ہم جی رہے ہیں محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے اور ہم ذکر محمد و آل محمد ہی کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں. تو میں نے جو موضوع لیا ہے اطاعت و بندگی کے عنوان سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا انتخاب کیا ہے اس اشرے کے لیے. موجودہ حالات کی تناظر میں انتظامی طرف سے میری طرف سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ہم سے لائیو نہ دے. بعد میں انشاءاللہ مدارس ریکارڈنگ کرنے کے بعد اگر ایڈٹ کی ضرورت ہوئی موجودہ حالات کی تناظر میں تو وہ ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو پوسٹ کر دیں. میں جو خطاب کر رہا ہوں تو اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے اور دوسرے فرات کیا سمجھتے ہیں کیا اس سے آئیڈیا لیتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. میرا خطاب اس مجمع سے میرے سامنے موجود ہے. چاہے وہ اپنی مرضی سے اس مجلس میں آ سکتے ہیں. غم سید الشہداء عمومیت رکھتا کسی قوم ملت سے مخصوص نہیں. اس میں تمام مسلمان
پاکیزگی اگر نظر آئے گی تو سید الشہداء کی مجالس میں نظر آئے گی. میری بات بہت بڑی تمام ہو جاتا ہے. مجمع بہت زیادہ جو پھر مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور مجھے جاتا ہے سڑکوں سے بھی ہم کافی دیر تک اندر آنا مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے کہ محرم آ جاتا ہے. پوری قوم کے بزرگ، نوجوان، بچے، خواتین سب کے سب ان مجالس کے لیے اپنے گھروں سے چل پڑتے ہیں. تو مجھے پوری طرح سے اس بات کا احساس ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں کہ مجالس بہت ہمارے نزدیک مقدس ہے. لیکن ایک بات کہہ دوں کہ سب سے زیادہ میں نے جو جملہ کہا اس کو دہراؤں گا، تھوڑی سی وضاحت کروں پھر آگے بڑھوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ سب سے زیادہ جو پاکیزگی آپ کو دنیا میں کہیں بھی نظر آئے گی وہ ذکر محمد و آل محمد میں نظر آئے گی. آپ آنے کے بعد ذرا ایک مرتبہ یہاں سانس لے کے دیکھیے، اس فضا میں آپ کو ایمان ملے گا، اسی فضا میں آپ کو روحانیت ملے گی، اس فضا میں آپ کو شفا ملے گی. بیمار بھی آئے گا تو یہاں سے شفا لے کے جائے گا. اور اگر کبھی آپ نے آزمانا ہے کسی بھی بیمار کو لے آئیے، بے شک داخل نہ ہو سکے، داخل نہ ہو، باہر کچھ دیر بیٹھا رہے، فرش عزا کے فرش پہ جا کے آ سکے تو در پہ بیٹھا رہے. در حسین پہ بھی آنے والا شفا لے کے جاتا. یہ مجالس پاکیزہ مجالس ہیں، ان کا ذکر بہت پاکیزہ ہے. یہاں پہ آنے والے لوگ بھی پاکیزہ ہیں. جو مخلوقات آتی ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ان مجالس کو ملائکہ فرشتے اپنے احاطے میں لے لیں گے. پہلے آدمی کے آنے سے پہلے ملائکہ آ جاتے ہیں اور آخری عزادار کے جانے تک ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں عزاداروں کے لیے. تو یہ مجالس ہماری شہر حیات ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا، صرف امامہ کا بھی نہیں، پورے شہر کی انتظامیہ کا، حکومت سندھ کا، کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. آج بھی مسلسل ساتھ ملاقاتیں رہی، کل بھی لوگ آتے رہے، بتاتے رہے. الحمدللہ آپ اگر کوآپریٹ کریں گے، میں نے جملہ کسی اور مقام پہ کہا تھا، دہرانا چاہوں گا یہاں پہ اس اشرے کے توسط سے، وساطت سے، تاکہ پورے پاکستان کی انتظامیہ سن لے. کوئی بھی یہاں پہ اگر حفاظت کے لیے آیا، جملے کو ظاہر کیجیے گا، چاہے وہ ہمارے پولیس والے ہوں، رینجرز والے ہوں، دیگر انتظامیہ کے لوگ ہوں، سکاؤٹس ہوں، آپ کو کسی ماں کی دعا ہے تو آپ حسین ابن علی کے یہ مجالس جو انشاءاللہ شروع ہوئی اشرف مدارس میں اطاعت و بندگی کے عنوان سے جس آیت کا مشہور معروف آیت کا انتخاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ہے اہل ایمان سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہیں میں سے ہیں. توجہ، رسولا منہم، اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں تو میری توجہ تھوڑی سی آپ کی طرف بڑھ جاتی ہے. ادھر جو سامنے بیٹھے ہیں خاص طور سے ایک طرف توجہ رکھیں. اللہ قرآن میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان میں سے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا. اب جو میرے ساتھ رکھیں گے، شاید ایک نیا پہلو ہو، شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو کسی اور بڑے عالم سے، خطیب سے. اللہ فرما رہا ہے اس اللہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ مکے والوں میں سے، امی کا ترجمہ، امیین کا ترجمہ میں نے کیا مکے والوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے نہیں، کیونکہ سارے مکے والے ان پڑھ نہیں تھے. تو امی کا ترجمہ میں نے پیش کیا تھا خدمت میں، فی الأمیین رسولا منہم. اگر پہنچ رہے ہو میرے بزرگ، میرے بچے، میرے بھائی،
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے درمیان میں، مکے والوں کے درمیان میں، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا، انہی میں سے، باہر سے نہیں آئے، انہی میں سے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہتا یہ ہم میں سے نہیں ہے، بنی نو انسان سے ہیں، مکے والوں میں سے ہیں، یہ نہیں کہ ان جیسے کہ ان میں سے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، انہی میں سے، کوئی مکے والا یہ نہیں کہے گا یہ مکے سے نہیں ہے، انہی میں سے ہیں۔ آئیے گا ذرا غور کیجیے گا، شاید ایک نیا پہلو ہو، کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت تک پہنچا سکوں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، تمہارے ہی درمیان سے کوئی علی بنا ہے، کوئی حسن بنا ہے، کوئی حسین ہے، کوئی مہدی ہے، کوئی یہ نہ کہے یہ آسمان سے آئے تھے، خاص ہے، تم دیکھنے کے بعد کہو ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات کی عظمت فرمائیں گے، صلوات کا حق ادا۔ میں 3-4 ماہ بے انتہا علیل رہا اور مسلسل سفر کے بعد آپ خدمت میں آیا ہوں، مجھے 1-2 دن لگیں گے اپنے فارم میں آتے ہوئے، اگر میرا ساتھ دیتے رہیے گا، میری گفتگو اور الفاظ صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں تمام حضرات کو، محبت سے میرے ٹوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا، انشاءاللہ میں 1-2 دن مجھے تقریباً یہاں پہ ممبر پہ دوبارہ اپنے آب و تاب میں آنے میں لگیں گے، اندازہ آپ کو شاید ہو رہا ہو میرا وزن کتنا کم ہوا، میں پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں حضرات کی خدمت میں، مجھے مجمع کی پوری توجہ چاہیے، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ سلام عزیزان گرامی، 2 بحثیں ہیں جن کو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں، اطاعت و بندگی کے عنوان سے۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، یأکل فی الاسواق، یہ یمشی فی الاسواق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا یہ میرا رسول ہے، تو لوگ کہنے لگے یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ، اللہ نے فرمایا کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے، سونے جاگنے سے رسالت چھن نہیں جاتی، عصمت چلی نہیں جاتی، امامت ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر میں کوئی فرشتہ بھی بھیج دیتا، اعتراض کرنے والے اس پہ بھی اعتراض کرتے یہ فرشتہ کیوں آیا، ہم میں سے کیوں کوئی نبی نہیں بنا؟ تو ایک بات واضح ہو گئی، اعتراض کرنے والے ہر حالت میں اعتراض کریں گے، اللہ جسے بھی بھیجے گا اعتراض ہوگا، لیکن اللہ فرما رہا ہے جسے میں بنا دوں اس پہ اعتراض نہ کرنا۔ میں نے آدم کو بنایا تھا، ماننے والے فرشتے تھے، انکار کرنے والا شیطان بنا تھا، اللہ نے انکار کرنے والے پہ قیامت تک کے لیے لعنت کر دی تھی۔ اللہ جسے بنا دیتا ہے اسی کے لیے کہتا ہے اسے ہی مانو۔ نہیں پہنچا پا رہا بات کو، اصول میرا ہے آپ کا نہیں ہے، سارے بچوں کی توجہ، اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنایا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تم اسے اپنا نمائندہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا، فتنہ فساد کرے گا؟ جناب آدم کو نہیں کہہ رہے تھے، انسانوں کو کہہ رہے تھے، انسانوں میں سے خون بہانے والے ہوں گے، زمین پہ فتنہ فساد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انسانوں ہی میں سے میرے نمائندے آتے رہیں گے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجمع کی توجہ ہو، سارے فرشتوں نے اجماع کر لیا تھا، فرشتوں نے اجماع کیا ہمیں آدم قبول نہیں تیرے نمائندے کے طور پہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں،
اجماع مجھے قبول نہیں، جسے میں بناؤں گا، ہے مجمع، جسے میں بناؤں گا اسی کو بھیجوں گا، میں نے آدم کو بنایا، یہی جائے گا زمین پہ، یہی میرا نمائندہ ہوگا، مجھے تمہارا اجماع قبول نہیں۔ جس خدا کو بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اسے سقیفہ کا اجماع قبول نہیں ہو سکتا۔ بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ زمین پہ بناتا ہے، چاہے دیکھنے میں انسانی شکل میں اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ ایک پہلو کو پیش کیا، دوسرا بھی ایک پہلو سننا چاہیں گے تو بات تو آگے بڑھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ کی خوشنودی کے لیے پابند بدن سلام۔ تو اب یہاں رسول من انہی میں سے رسول ہیں، انہی میں سے اولے الامر ہیں، چاہے اب وہ عرب ہوں، مکے والے ہوں، مدینے والے ہوں، محسوس کریں گے یہ عرب زبان ہے، انسان ہے، لیکن ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب اس سے پتا ہے کہ کن خصوصیات کے تحت وہ کسی کو اپنا نمائندہ بناتا نہیں پہنچا سکتا۔ اذان تو نہیں ہو رہی؟ عزیزان گرامی، ہم کچھ دیر کے لیے اپنے نمائندگان بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں، جہاں کہ 5 سال کا الیکشن ہوتا ہے عام طور سے ملکوں میں، پاکستان میں 5 سال کا الیکشن ہوتا تھا، پہلے 4 سال، 5 سال کے لیے ہم بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا نمائندہ، ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ میں ہم بھیجیں گے، تو ہم کہتے ہیں اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں کچھ شرائط لکھی ہیں، انسان جو بھی جائے گا اس کے لیے صادق و امین ہونا شرط ہے۔ شاید آئین آپ کے ذہنوں میں ہو، کبھی آپ نے نیوز پہ سنا ہو، لفظ صادق و امین استعمال ہو رہا ہے، یعنی کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، سابقہ مجرم نہ ہو، قاتل نہ ہو، اس نے کوئی فراڈ نہ کیا ہو، چور نہ رہا ہو۔ توجہ، اس کا سابقہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ میں توجہ ہو سارے مجمع کی، ہمارا نمائندہ ہے 4-5 سال کے لیے، ہمارا نمائندہ ہے۔ پچھلے زمانے میں کہا تھا گریجویٹ بھی ہو، BA پاس ہو، تعلیم بھی کم از کم بتائی گئی تھی، صادق و امین بھی لکھا گیا تھا، سابقہ طور پہ مجرم بھی نہ ہو۔ یہ ہمارا نمائندہ صرف 4 سال کے لیے، اس کی اتنی شرائط۔ اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، اب سوچئے اللہ کا نمائندہ، وہ علیم و خبیر ہے، وہ کریم ہے، تو وہ چاہے گا میرا نمائندہ پہلی شرط معصوم ہو، علم لدنی کا مالک ہو، اتنا سخی ہو کوئی آئے تو رد نہ کرے، اس کے در پہ دشمن بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ یہ آیت ہے اطاعت کی، میں نے ساری تمہید باندھی ہے، آئیے ذرا میں تکمیل کر دوں۔ اگر سننا چاہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پہ کسی کا اختلاف نہیں، کسی مسلمان کا، میں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، رسول پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، واضح ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اولی الامر پہ اختلاف ہے، میں اس کو پیش کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر کون سی شرائط؟ کوئی بھی حاکم بن جائے تو کیا وہ اولی الامر ہے؟ کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، صرف ایک قرآن کریم کا نظریہ ہے، اس کو ایک علمی انداز سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور چاہوں گا کہ جناب صاحب الزمان میرے ان الفاظ کو اپنی باتوں میں قبول فرما لیں، اور یہ زندگی میں یقین مانیے یہ گزشتہ 8-10 مہینے 1 سال بے انتہا دنیا میں سخت رہا ہے، بہت سخت ہوا، کتنے جاننے والوں کی اموات ہوئی ہیں، کتنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کے اندر، اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ ہم سے اگلے برس کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ بس ہم یہ کہتے ہیں پروردگار اس فرش پہ آئے ہیں، ہمیں قبول فرما، ہمیں مہلت دی، ہم اگلے برس دوبارہ سے جہاں سزا دے، اور اگر یہ ہمارا آخری سال ہے تو پروردگار ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ آئیے مجھے توحید سے متعلق چیزیں پیش کرنے ہیں، پھر میں بات کو آج مکمل کر دوں گا۔ تو اطاعت ہے فرما برداری، تسلیم ہو جانا، سر جھکا دینا، ہر بات کو تسلیم کرنا، ماننا۔
ہمارے پہ ماں باپ کی بھی اطاعت ہے، لیکن تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو لکھا ہے رسول خدا نے، لا طاعت فی معصیت اللہ، گناہ میں معصیت میں کسی کی اطاعت واجب نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ گناہ کرنا جس کی اطاعت ہم پہ واجب بھی ہے اس کی بھی اطاعت واجب نہیں رہتی اگر کوئی گناہ کا حکم دے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت واجب نہیں۔ ماں باپ بھی کہیں نماز چھوڑ دو، نہیں اطاعت کر سکتے، کوئی بھی حکم دے دیں اللہ کے حکم کے خلاف، اطاعت واجب نہیں، صرف سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اب پھر اللہ جس کے بھی کہے اس کی اطاعت واجب۔ تھوڑے سے دن میں نے یہ بحث چھیڑ دی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، سب سے پہلے اطاعت ہے اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت آنکھ بند کر کے اطاعت کرنی ہے، کہیں اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ کہے جان دے دو پھر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ زندگی دی ہی اس نے ہے۔ ہاں ہوں کرتے رہیے گا، مجھے پتا چلے کہ سب کی بات آگے ہو رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ کوئی سوال نہیں ہے، وہ کہے آگ میں کود جاؤ تو چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو پھر سوال نہیں کرتے، جناب آدم کو زمین پہ بھیج دیں وہ سوال نہیں کرتے، جناب نوح سے کہیں کشتی بنا لو سیلاب آنے والا پھر سوال نہیں ہوگا، رسول خدا سے کہیں ہجرت کر جاؤ پھر سوال نہیں ہوگا، علی مرتضیٰ سے کہتے بستر رسالت پہ سو جاؤ سوال نہیں ہوگا، حسین ابن علی سے کہتے کربلا چلے جاؤ پھر سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کوئی سوال نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے۔ آج ہمیں سب سے بڑا کلمہ کو یہ دھوس دیتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ سے مانگو، نہیں پہنچا سکتا۔ شاید آپ نے نہ سنا، بار بار ہم سے تو یہی کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو۔ ہر آدمی اللہ سے ڈائریکٹ ہے، ہمیں واسطوں کی وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے مانگو، دعا اللہ سے مانگو، کسی کا واسطہ نہ دو۔ اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ رابطہ ہے تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ ہدایت بھی لے لو۔ یہ آپ کی سماعتوں کو گزشتہ برس میں نے دیکھتے ہوئے موضوع لیا ہے۔ اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی ہمیں واسطے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اللہ ڈائریکٹ بھیج دیتا، مستقیم بھیج دیتا، بغیر واسطے کے بھیج دیتا۔ اللہ تو یہاں تک فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورہ حشر اٹھا کے دیکھیں، حدید اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تھے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن میں قرآن کے نزول کی طاقت برداشت کرنے کی پہاڑوں میں بھی طاقت نہیں ہے۔ نزول قرآن، قلب محمد پہ قرآن آئے تو وہ ہمیں سنائے۔ اللہ نے پہاڑوں پہ قرآن نہیں بھیجا، فرشتوں سے نہیں کہا میرے بندوں کو بتا دو، میں اپنے رسول پہ بھیجوں گا، وہ قرآن بتائیں گے۔ اللہ نے قرآن پہ کہا، ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا نماز قائم کرو، کیسے پڑھنی ہے یہ بھی قرآن میں نہیں، پیغمبر نے بتایا۔ نیت کیسے ہوگی، تکبیر کیسے پڑھی جائے گی، ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے، رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے پڑھنا ہے، سلام کیسے دینا ہے، نہیں مجمع ہے یا نہیں، سلام کیسے دینا ہے، رکوع میں چلے جاؤ تو کہاں رکنا ہے، سجدے میں اگر کوئی پشت پہ آ جائے کتنی
یا 7 دفعہ مصحف 4 یا 6 دفعہ نہیں پڑھ سکتے؟ ہمت ہے تو 6 دفعہ پڑھ کے دکھاؤ، 8 دفعہ پڑھ کے دکھاؤ، سنت نبوی نہیں ہے۔ اور اگر پیغمبر 70 یا 72 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے کسی نواسے کے سجدے میں پشت پہ آ جانے پہ، تو پھر مانو بدعت نہیں ہے، سنت نبوی ہے۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ ان کے بابا اور دادا کی سواری نہ پوچھ نذیر، جن کے بیٹوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ بس کوئی زیادہ بات نہیں ہے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہو، پھر مسائل تفصیل سے پہلی شرح پڑھنا چاہتا ہوں، بات مکمل کروں گا۔ عزیزان کرام، اطاعت اللہ کی واجب ہے، اس کی اطاعت سب پہ واجب ہے، انبیاء مرسلین پہ واجب ہے، فرشتوں پہ واجب ہے۔ تو اللہ کی اطاعت آنکھیں بند کر کے، لیکن ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے۔ پھر وہیں پہ ہوں جہاں پہ تھا، مجھے یاد ہے میں کہاں پہ تھا، مجمع کے ساتھ دیکھا جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں، ہم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ نے کہا ایسا کرو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، خدا را بغیر کہلوائے جانے دیں، حالات کو مد نظر رکھیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ، اس نے کہا ایسا کرو۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ افضل ہے یا رسول خدا؟ اللہ افضل ہے۔ تو اب کہنا یہ چاہیے تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کسی کا مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ میری اطاعت کیا ہے؟ میری اطاعت نہ کرنا، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں، ہمارا رسول خدا سے ہے، رسول خدا سے رابطہ۔ اب کوئی بھی پیغمبر کے سامنے موجود ہو یہ نہیں کہہ سکتا آپ کی نہیں مانتا، میں تو اللہ کی مان رہا ہوں، میں اللہ کی مان رہا ہوں۔ اللہ نے کہا خبردار میرے پاس نہ آنا، میرے رسول کی مانو تو میری مان لی، رسول کی مانو۔ اب اگر رسول خدا پردے پہ چلے جائیں، کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو رسول جیسا ہو۔ اب رسول خدا ہی جانتے ان جیسا کون ہے۔ کبھی غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا یہ کچھ جیسا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کبھی کانوں پہ بٹھا کے بتایا یہ کچھ جیسے، کبھی کسی بیوی کا ہاتھ پکڑا کہ ہاتھ ہی فاطمہ، من عرفہا فقد عرفہا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتا دوں یہ فاطمہ ہے۔ یا رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے تعارف کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمائیں کہ جیسے غدیر میں علی کا بازو پکڑ کے صبح کے ساتھ دل بولا اور محمد والے محمد سلمان۔ بات واضح ہے جزاک اللہ، ہم میں سے کسی کا بھی اللہ سے کسی کا بھی اللہ سے کوئی مستقیم ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، ہمیں رسول خدا کے ذریعے اس کی اطاعت کرنی ہے۔
وہ بتائیں گے اللہ کی اطاعت کس کس چیز میں ہے، ان کا قرآن بتائے گا، ان کی آل بتائیں گے۔ مجھے اطاعت کو پیش کرنا ہے، اطاعت واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے امر والوں کی، اپنے میں سے امر والوں کی۔ امر کا مطلب کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا حکومت، امر کا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا حاکمیت، اختیار اور کمانڈ۔ عزیزان گرامی، مجھے اسی کو پیش کرنا ہے اس اشرے کے دوران، اور قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ کس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ جناب سید الشہداء نے جب دیکھا کہ اس وقت کے حاکم نے، حاکم تو تھا یزید، حکمران تھا، اس وقت کا حکمران تھا، اس نے اطاعت مانگی، اس نے کہا کہ آپ میری بیعت کیجیے، اطاعت کیجیے۔ کس نے مانگی تھی بیعت، اطاعت؟ یزید ملعون نے۔ تو اس نے ایک مرتبہ بھیجا خط، مروان اور ولید مدینے میں جو گورنر والی تھے، انہوں نے جناب سید الشہداء کو بلایا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، دو جملے سے سنیے۔ بلایا، اے حسین ابن علی، خلیفہ کا خط آیا، گورنر نے، والی مدینہ نے آپ کو بلایا۔ بس یہ آواز سننی تھی۔ در سیدہ پہ جناب سید الشہداء کی کوئی بہن سن رہی تھی، بہن کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھیا ولید و مروان نے بلایا۔ آپ نے فوراً آواز دی، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ، اور پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو جعفر، اپنے بیٹے تھے عبداللہ، پھر اپنے بھائی عبداللہ، کہا جعفر، عبداللہ، عمران، سب کو آواز دی۔ میرے بھائی حسین کو مروان نے بلایا ہے، آپ سب ساتھ جائیں۔ 18 جوانوں بنی ہاشم جمع ہو گئے۔ مولا حسین نے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا، کہا بہن مدینے میں میرا قتل نہیں ہوگا، ساتھ جاؤ، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں بخشوں گی۔ اب جوانوں نے بنی ہاشم نے تلواریں حمایت کی، جناب سید الشہداء کے ساتھ تشریف لیا۔ ایک مرتبہ دارالامارہ جو مدینے کا گورنر ہاؤس تھا، وہاں پہ آدمی نے کہا آپ سب رک جائیں، صرف حسین ابن علی کو بلایا ہے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے جناب عباس نے سکھایا ہے، اسے نہیں دیکھا، جناب سید الشہداء کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا۔ اب مولا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا عباس رک جائے دروازے، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جائے۔ مولا جیسا آپ ہو، تشریف لے گئے جناب سید الشہداء۔ مروان نے اور ولید نے دونوں نے کہا کہ شام سے، دمشق سے بری خبر آ ہے، اور یزید کے بعد کا دنیا سے جانا، اور یزید کی بیعت ہو رہی ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ۔ مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ بیعت کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اچھی چیز ہے، تو یہ گورنر ہاؤس کے 4 دیواری میں دروازے بند کر کے بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ ہمت ہے، کل مسجد نبوی میں مجمع عام ہے، سب کے سامنے مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، میں سب کے سامنے جواب دوں گا کیوں بیعت نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا کہ میں بیعت نہیں کر رہا، تو ان میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ ہاتھوں سے اشارہ کیا، حسین کی گردن اتارا، سپاہیوں سے کہا۔ اب آپ کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی، تو اس کی ماں کی کردار کا اشارہ کرتا ہے، جب نہ سرتا انسا تقتلنی ہوا، تو میرا قتل کرے گا نہیں، یہ تو جانتا نہیں میں علی کا بیٹا ہوں۔ بس امام کو اونچی آواز سے بات کرنا تھا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ دروازے کو دھکیلا تو دیکھا کہ دروازہ دارالامارہ بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کا گیٹ بہت بڑا تھا، دیکھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا،
تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ جوانوں سے پیچھے ہٹو، اور آپ نے اپنا بایاں کاندھا زور سے دروازے پہ مارا، دروازہ گرا گیا، اور ایک مرتبہ تلواریں کھینچی، اور ایک مرتبہ سوال کو جناب عباس علیہ السلام نے، مولا ان میں سے کس کا قتل کرنا؟ تو جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا، میرے بھائی میرے نانا کا شہر ہے، انہیں گستاخیاں کرنے دو، یہاں میں خون نہیں بہاؤں گا، تلوار رکھ دیجیے۔ مدینے میں ایک مرتبہ مولا کی آواز بلند ہوئی تھی، تو جناب عباس نے کہا، مولا بتائیے ان میں سے کس کا قتل کرنا؟ اور عصر عاشور میں کربلا کے میدان میں مولا بار بار کہہ رہے، حل من ناصر ینصر اللہ، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ حل من غاب یرب عن حرم رسول اللہ، ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے، جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، یہ صرف بزرگوں کا چند لوگوں کا رونا کافی نہیں ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ اگر اس کو برداشت کر سکے، جو دیکھ رہے ہیں میرے کو دیکھیے گا، 3 ہستیوں نے تڑپنا شروع کر دیا جب کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، بس نبی زادیوں کے پردے کا نام آنا تھا۔ مولا سجاد نے آواز، پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجیے، میری تلوار لا دیجیے، میرے بابا غیرت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، پھوپھی اماں میں اپنی جان دوں گا۔ مولا حسین نے کہا، بیٹا آپ پہ احترام واجب ہے، آپ پہ احترام ثابت ہے۔ دوسرا جانتے ہیں تڑپنے والا کون؟ ایک ششماہا گہوارے میں شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ بس بھی مجھے روانگی کے سارے مسائل پڑھنے ہیں آج، لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، اگر یہ جملہ برداشت کر سکیں، کون ہے وہ ہستی، تیسری ہستی جو تڑپنے لگی؟ مقتل میں ایک لاشا تھا، نام عباس بتایا جاتا، بس نبی زادیوں کے پردے کا نام آنا تھا، اس لاشے نے تڑپنا شروع کیا، اے فرزند رسول، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب سید الشہداء اپنے خاندان کے جوانوں کو لے کر کے واپس آئے، جناب زینب سے ایک مرتبہ فرمایا، کہا بہن تیاری کیجئے، ہم لوگ 28 رجب کو عراق کے لیے نکل جائیں گے۔ مولا عباس کو فہرست دی، عباس یہ سب لوگ ساتھ جائیں گے، سب کو بتا دیجئے گا کس کس کا نام فہرست میں ہے، ابھی بھی مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ جناب عباس نے ایک ایک بی بی کو بڑی تعظیم سے بتایا، بی بی آپ کا بھی نام ہے، بی بی آپ کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے۔ پھر مولا حسین کی بیٹیوں کو بتانا شروع کیا، بی بی آپ کا نام ہے، جو سفر شروع ہونے والا نا اس میں آپ کا نام ہے۔ ایک چھوٹی سی بی بی سے کہا، بی بی آپ کا نام نہیں ہے، نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ بچی نے تڑپنا شروع کیا، لیکن میں اپنے بابا کے بغیر، اپنے بھائی علی اکبر کے بغیر جی نہیں سکتی۔ تو کہا بی بی مجھے معاف کر دیجیے، فہرست آپ کے بابا نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی کیسے پیش کروں؟ اب کوئی بھی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے مردوں کو بتانا شروع کیا، مردوں کے نام آنے لگے، ایک مرتبہ سب مردوں کو بتاتے بتاتے بچوں کو بتایا۔ پھر ایک بیوی نے، چھوٹی بچی نے اپنی آغوش میں ایک بچے کو لے رکھا تھا، اپنے بھائی کو لے رکھا تھا، تو کہا بی بی اس بچے کا نام مسافرین کربلا کی فہرست میں ہے۔ اب بی بی نے کیوں لگا کہ بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میرا دل لگا رہے گا، میں علی اصغر سے بڑی مانوس ہو گئی ہوں، یہ بچہ میرے آغوش میں بہت سکون سے رہتا ہے۔ بس بھئی میں نے سارے مسائل تمام کر دیے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا عباس 28 رجب کو یہ قافلہ چل دے گا۔ اب علی نے محاربی نے کہا کہ میں پہنچا دیکھنے کے لیے کہ مدینے والے
नवासा रसूल को कैसे विदा करते हैं। तो मैंने देखा अब्बास इब्न अली पानी भर भर के नाका पे ला रहे, इतने मशकीज़े कभी कोई प्यासा न रह जाए। मशकीज़ों पे पानी भरना शुरू किया जनाब अब्बास इब्न अली ने। कहा जनाब सैयद शुहदा मौजूद नहीं थे। कहाँ गए जनाब सैयद शुहदा? क्या अपने नाना के रोज़े पे विदा करने गए। अल-वक़ाया वल हवादिस में शेख मोहम्मद अली मलबूबी ने जुमला लिखा, जनाब सैयद शुहदा एक मरतबा आए रोज़ा रसूल पे और रो के एक जुमला कहने लगे, नाना आपकी उम्मत मुझे आपके रोज़े से जुदा कर रही है। नाना मेरा जाने का दिल नहीं करता, लेकिन नाना क्या करूं, हालात ऐसे हैं, जाना ज़रूरी है। नाना मैं आपके रोज़े को छोड़ के नहीं जा रहा, मेरा दिल यहीं रहेगा। एक मर्तबा तड़पने लगे जनाब सैयद शुहदा, रोने लगे, अपने आप को कब्र मुतहर पे गिरा दिया। रोज़ा रसूल पे इतना रोए कि खुद फरमाते हैं मैं गश कर गया। फिर खुद फरमाते हैं कि जब मैं बेहोश हुआ तो मैंने देखा मेरे नाना अपने रोज़े से उठे, जैसे बचपने में बाहें फैला के बैठ जाया करते थे और फरमाते थे हुसैन मेरे पास आ जाओ। मैंने देखा मेरे नाना ने बाहें फैलाए, कहा हुसैन मेरे पास आ जाइए। मुझे गले ने सगा के मेरे नाना रोने लगे, कहा हुसैन मैं आपके साथ करबला जाऊंगा। बस एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने सवाल किया, मुझे सिर्फ जल्दी जल्दी सवाल को पेश करना है, नाना मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, मशीयत परवरदिगार ये है कि आप शहादत दीजिए। जनाब सैयद शुहदा ने कहा, नाना मुझे शहादत से कोई याद नहीं, मैं शहादत दूंगा, अपने भाइयों की भी कुर्बानी दूंगा, बेटे भी कुर्बान। नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? क्या इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सवाल, का मशीयत तो ये है कि आपकी बहनों को कैदी बनाया जाए। वो हुसैन जो अब तक रो नहीं रहे थे उस तरह से तड़पने लगे, कहा नाना ज़ैनब का कैदी बनना। नाना जी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अली की बेटियां हाथों में रस्सियां, अजरकुम अल्लाह बस मैं तमाम कर देता, 5 से 6 मिनट की जहमत दूंगा, सब मेरे साथ चलेंगे, जरा एक मरतबा मदीने चलिए। अब उठे मेरे मौला, आए अपनी माँ के रोज़ा अतहर पे और आने के बाद अब तड़पने लगे, जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है ना। मौला हुसैन कब्र जनाब सैयदा से लिपट के रोने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता जनाब सैयदा ने कहा होगा, मेरे हुसैन हर मकाम पे मैं आपके साथ रहूंगी। ए हुसैन जब अली अकबर गिरेगा मैं पहले से मौजूद रहूंगी, जब अब्बास के बाजू कलम होंगे मैं मौजूद रहूंगी। ए मेरे लाल जब आप जुल्जना से आएंगे जमीन की तरफ मैं बुर्के का दामन फैलाऊंगी। मेरे लाल में हर मकाम पे साथ रहूंगी। मौला हुसैन ने तड़प के माँ से विदा किया, बस भाई आखिरी जुमलों की जहमत दे रहा। एक मर्तबा सैयद शुहदा आए, अपने बैत शरफ के सामने मसनद बिछाई, जैसे जैसे अम्मारियाँ आती जाती एक कनीज से आवाज़ देके कहते इस बीबी को बुला दो। जब बीबी का नाम आता तो फिर मौला उस हिसाब से किसी मर्द को आवाज़ देते। अंदर से आवाज़ आई कि लैला तशरीफ ला रही है। मौला हुसैन ने आवाज़ दी, अली अकबर माँ का बाजू थामो, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाओ, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखो। ऊँटनी बिठा भी दी जाए ना तो सहारा देके मस्तूरात को बिठाना पड़ता है। एक मर्तबा आवाज आई, हसन मुश्तबा की बेवा आ रही। मौला हुसैन ने आवाज़ दी, कासिम माँ का बाजू थामो, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखो, अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। एक मर्तबा आवाज आई, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास बहन का बाजू थामो, अली अकबर घुटना जमीन पे रखो, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाओ। इतने में किसी कनीज ने अंदर से आवाज दी, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही। मौला ने एक मर्तबा मसनद को छोड़ दिया, खुद खड़े हो गए। अब्बास बहन का बाजू पकड़ो। बड़े बड़े उलमा ने
زینب کبریٰ نے برقعے میں آواز دی بھیا آج میں عباس سے سوار نہیں ہوں کہ علی اکبر پھوپھی کا بازو پکڑو بی بی نے کہا علی اکبر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رک جائیے مولا نے کہا آج محمد آگے بڑھ کر نہیں آج محمد مت آؤ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا آج آپ کو میں بازو پکڑ کے ناقہ پہ سوار کرا دوں کہ بھیا مجھے معاف کر دیجئے لیکن آج میں آپ سے بھی ناقہ پہ سوار ہونا نہیں چاہتی کہ میری بہن بتائیے کون سوار کرائے گا بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو اس غربت کے عالم میں میرا بازو پکڑے گا مولا نے کہا میرا سجاد بیٹا پھپھی کا بازو تھامیے مولا سجاد تڑپتے ہوئے آگے بڑھے لیکن جب 11 محرم کو مولا سجاد آئے گلے میں توق تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا پہلے بھتیجے کو دیکھا پھر فرات کا رخ کیا تھا بھیا عباس ذرا آگے دیکھو بہن کتنی غریب ہے ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا مختصر سے 2 دعا کے لیے. پروردگار واسطہ بیویوں کی اسیری کا جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں. جو لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو میرے بھائی میری بہنیں میرے بزرگ میرے بچے ایک واسطہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا. مانگنے والا کوئی بھی ہو یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی بھی دعا مانگے تو کہیں پروردگارہ تجھے چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ یہ جتنے بھی عزادار آئے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں پروردگارہ 11 محرم کا واسطہ جب سب بیویاں ناقہ پہ سوار تھیں اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے جناب زینب کبریٰ کسی لاشے پہ نہیں گئی تھی صرف اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ گئی تھی لیکن جب ناقہ پہ سوار ہوئی نا تو بی بی کی نظر پڑی 2 لاشیں پڑے تھے. بی بی نے لاشوں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد الوداع ماں جا رہی ہے میرے شیروں خدا حافظ. پروردگارہ اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اس محرم میں پروردگارہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے دنیا بھر میں تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. علماء کی مؤمنین کی صالحین کی ماتمیوں کی عزاداروں کی سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. خاص طور سے جو مریض ہیں پروردگارہ واسطہ اس مریض کا جن سے شام غریبہ میں بستر چھین لیا گیا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عنایت ہے. بے اولادوں کو اولاد عنایت ہے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح ہے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہم سب کو زندگی میں بار بار حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.